آج کے اس تجزیے میں ہم 26 مئی کے حوالے سے آنے والے دلچسپ حقائق پر بات کرنے والے ہیں، خصوصاً یہ جائزہ سیارہ مریخ یعنی مارس کی توانائی اور انسانی جسم پر اس کے اثرات کے بارے میں ہے۔ ہم دیکھیں گے کہ تحقیق کس طرح واضح کرتی ہے کہ یہ آسمانی تبدیلیاں اصل میں ہمارے خون، پٹھوں اور جسمانی طاقت پر کس قدر گہرا اثر ڈالتی ہیں۔ اچانک بہت غصہ آنا، تیزابیت، پٹھوں میں کھچاؤ اور جلد پر دانے نکل آنا، بظاہر یہ سب بہت عام سی جسمانی مسائل لگتے ہیں، لیکن ذرا سوچئے، جب یہ تمام علامات ایک ہی وقت میں ظاہر ہو رہی ہوں تو قدیم طب اور ستاروں کا علم کسی اور ہی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ یہ واضح طور پر ظاہر کرتا ہے کہ جسم کے اندر کی آگ کس طرح باہر آنے کا راستہ ڈھونڈ رہی ہے، اور اس سب کے پیچھے ایک آسمانی وجہ ہو سکتی ہے۔ تو اصل میں فراہم کردہ ڈیٹا سیارہ مریخ کو کس طرح بیان کرتا ہے؟ بنیادی معلومات کے مطابق مریخ صرف آسمان میں تیرتا ہوا ایک سیارہ نہیں ہے، بلکہ یہ انسانی جسم میں بہتے ہوئے خون کی روانی، پٹھوں اور جسم کی اندرونی آگ یعنی گرمی کو کنٹرول کرنے والا مرکز ہے۔ جب ستاروں کی چال میں مریخ کا اثر بھاری ہوتا ہے تو جسم کا اندرونی درجہ حرارت اور جسمانی توانائی سیدھے طور پر متاثر ہوتے ہیں۔ چلیے اس کے پہلے حصے پر آتے ہیں، مریخ اور اندرونی گرمی۔ یہاں دیکھتے ہیں کہ آسمانی گرمی کس طرح انسانی جسم کے اندر سیدھی تبدیلیاں پیدا کرتی ہے۔ اب یہاں ایک بے حد دلچسپ بات سامنے آتی ہے۔ ستاروں کے اس دباؤ کو سیدھا قدیم طبی تصور پتا کے ساتھ جوڑا گیا ہے۔ پتا دراصل جسم کی وہ اندرونی گرمی ہے جو اگر ذرا بھی بڑھ جائے تو خون میں زہریلے مواد پیدا کرنا شروع کر دیتی ہے۔ اور اس بڑھی ہوئی گرمی کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ پٹھوں میں شدید تھکاوٹ اور کھچاؤ محسوس ہوتا ہے، یعنی آسمانی سیاروں کے دباؤ اور خون میں زہریلے مواد جمع ہونے کا آپس میں انتہائی گہرا تعلق ہے۔ اب آتے ہیں دوسرے اہم حصے کی طرف، خون کے زہریلے مادے اور پٹھوں کی تھکاوٹ۔ چلیے آسمانی توانائی سے نکل کر جسم کے باریک ترین حصوں کا جائزہ لیتے ہیں۔ یہاں ڈیٹا میں کچھ خاص ستاروں کے لیے ایک سخت وارننگ دی گئی ہے۔ متاثرہ ستارے جیسے کہ حمل اور عقرب، ان سے تعلق رکھنے والوں کے لیے مرچ مسالے، تلی کھانوں اور غصے سے مکمل پرہیز کی ہدایت کی گئی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس مخصوص دورانیے میں ان غذائی اور جذباتی محرکات کو روک کر ہی جسم کا توازن قائم رکھا جا سکتا ہے۔ یہ اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ ان توانائیوں کا اثر مختلف افراد پر بالکل مختلف ہوتا ہے۔ تجزیے کا تیسرا حصہ ہے خون کی فوری صفائی۔ یہاں جسم کو واپس سکون کی حالت میں لانے کے لیے مخصوص عملوں کی طرف اشارہ ملتا ہے۔ 26 مئی کے حوالے سے جو مخصوص حل سامنے آیا ہے وہ بڑا لاجواب ہے۔ یہاں 2 نہایت آسان مگر فوری اثر کرنے والے اقدامات بتائے گئے ہیں۔ پہلا قدم صبح اٹھ کر نیم کے پتوں کا پانی یا کریلے کا عرق پینا ہے، جو خون سے زہریلے مواد کو جڑ سے نکال باہر کرتا ہے۔ دوسرا قدم سرخ غذا جیسے ٹماٹر، انار یا چقندر کا استعمال کرنا ہے۔ ایک طرف کڑوی جڑی بوٹیاں زہر کو مار رہی ہیں تو بالکل اسی وقت سرخ غذا خون کے سرخ خلیوں کو بڑھا کر جسم کو نئی طاقت فراہم کر رہی ہے۔ ایک مکمل اور زبردست توازن۔ چوتھا اور آخری حصہ، مرک تھراپی اور ٹھنڈی سانس۔ اب دیکھتے ہیں کہ مرک کی اس جنگی توانائی کو ٹھیک سمت میں موڑنے کے کیا نئے طریقے بتائے گئے ہیں۔ چونکہ مریخ جسمانی حرکت کا مالک ہے، اس لیے روزانہ صرف 10 سے 15 منٹ ہلکی ورزش یا کشش کے لیے نکالنا انتہائی اہم ہے۔ سست بیٹھنے کی بجائے یہ وقت نکالنا سختی سے تجویز کیا گیا ہے۔ اس ہلکی سی حرکت سے پٹھوں میں قیدی کھچاؤ فوری ریلیز ہوتا ہے۔ دراصل جسمانی حرکت ہی اس آسمانی آگ کو مفید بنانے کا بہترین ذریعہ ہے۔ اس اثر کو مزید بہتر بنانے کے لیے سانس لینے کی ایک مخصوص اور قدیم مشق کا ذکر کیا گیا ہے، جسے شیتلی پرانایاما کہا جاتا ہے۔ اس طریقے میں اپنی زبان کو گول کر کے آہستہ آہستہ ٹھنڈی ہوا اندر کھینچی جاتی ہے، اور منٹوں میں اس کا جادوئی اثر یہ ہوتا ہے کہ خون کا دباؤ نارمل ہو جاتا ہے۔ یہ مشق بالکل ایک کولنگ سسٹم کی طرح کام کرتی ہے، جو جسم کی اندرونی آگ کو تیزی سے بجھا کر فوری سکون فراہم کرتی ہے۔ اس پورے تجزیے کا نچوڑ ٹیکسٹ میں دی گئی اس اہم بات میں پوشیدہ ہے کہ صاف خون اور مضبوط پٹھیں ہی ایک پرجوش اور طاقتور زندگی کی دلیل ہیں۔ یہ جملہ واضح کرتا ہے کہ اس آسمانی توانائی کو متوازن کرنے کا مقصد صرف اور صرف بیماری سے بچنا نہیں ہے، بلکہ ایک بہترین، پرجوش اور طاقتور زندگی جینے کی صلاحیت حاصل کرنا ہے۔ آخر میں ایک بے حد اہم سوال ہم سب کو سوچنے پر مجبور کرتا ہے
کیا مریخ کی یہ آسمانی آگ جسم کی کمزوری بنے گی یا ہم اسے اپنی طاقت کا ایک عظیم ذریعہ بنائیں گے؟ اس کا فیصلہ اس بات میں پوشیدہ ہے کہ ہم اس توانائی کو سمجھیں اور اسے ٹھیک سے استعمال کریں۔ امید ہے اس جائزے سے اس قدیم تصور کو سمجھنے میں ضرور مدد ملی ہوگی۔ خیر، اس توانائی کو مثبت انداز میں اپنانا ہی اصل کامیابی ہے۔